یعنی مخلوق کی نظر میں محبوب بننے کے لیے بندہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اگر چاہے اللہ کے نظر میں یہ چیزیں مردود ہی کیوں نہ ہو، یعنی مخلوق سے قریب اور خالق سے دور ہو جاتا بندہ اس طرح کا کام کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نفس امارہ کی تیسری جو بری صفت ہے اس کا نام ہے ریا۔ نفس امارہ کی جو تیسری بری صفت ہے اس کا نام ہے ریا۔ ریا ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کے اندر ہر وہ عمل جو خالق کے لیے کرنا ہے، اس عمل کو کر کے لوگوں میں دکھانا، نمائش کرنے کی بہت زیادہ اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ کی تیسری رذیل صفت جو ہے وہ ہے ریا۔ یہ ریا جو ہے اعمال حسنہ کو تباہ کرنے والی صفت ہے، یعنی وہ کوئی بھی عمل جس کے اندر ریا شامل ہو وہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ عمل جس کے کرنے کا مقصد یہ ہو کہ کر کے مخلوق کو جتانا، اسی کو ریا کہتے ہیں۔ اور ریا جس بھی عمل، جس بھی عبادت میں ریا شامل ہے، وہ اعمال ایسے ہی جل جائیں گے جیسے آگ سے لکڑی جل جاتی ہے۔ یعنی بظاہر تو لگے گا کہ میں نے اتنے اعمال کیے، باقی اس کے نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے نہیں جائیں گے۔ یعنی ریا جو ہے اعمال حسنہ کو تباہ کرنے والی صفت ہے، یعنی جس بھی عمل میں ریا شامل ہو جائے وہ اعمال اللہ کے حضور مقبول نہیں ہو سکتے، صرف اور صرف وہ اعمال اللہ کے نزدیک، اللہ کے دربار میں مردود ہوں گے۔ اس مرض کا گرفتار شخص کہ نفس امارہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آئے، یعنی ریا کا جو مریض ہوتا ہے، نفس کی جو صفت ہوتی ہے، اس کا گرفتار شخص، اس کی خواہش ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ لوگ ہم کو بہت اچھا کہیں، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے مجھے متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، لوگ میری تعریفیں کریں۔ اور اس میں وہ صفت جو لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہو، یعنی اس میں وہ صفات ہوں یعنی جو بھی اس کے اندر خوبیاں ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی میرے اندر یہ خوبی ہے۔ یہ ریا ایسی بلا ہے، ایسی بیماری ہے نفس امارہ کی کہ یہ اس کا گرفتار شخص اسی رنج میں ہمیشہ رہتا ہے کہ میرے اندر جو بھی صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، چاہے وہ صفات اللہ و رسول کے نزدیک بری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اپنی ہر اچھی بری صفت کو لوگوں پر جانانا اور بتانا چاہے گا۔ ویسے خاص طور پہ مال کی زیادتی یعنی امیر ہونا، اس پر گھمنڈ کرنا، جس سے لوگوں کو یہ عمل لوگوں کے نظر میں ناپسندیدہ ہے نا۔ کسی کے پاس اگر مال زیادہ ہے اور اس مال پر اگر وہ گھمنڈ کرتا ہے تو بھی لوگوں کے نظر میں معیب ہے۔ ان طرح کے اعمال سے ہم لوگوں کو ہر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ بچا جائے، اور وہ صفات جو عوام کے نظر میں مذموم ہو یا ناپسندیدہ ہوں، برے ہوں، ان سے بچے، اگرچہ وہ حق کی نظر میں پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو عوام کی نظر میں مذموم ہے، اچھے نہیں لگتے ہیں، جیسے کمزوری، ہار، مسکینی، خوشامد کرنا، مسکینی، غریبی، عاجزی، فقر، اسے جذبہ ریا کے ساتھ ظاہر کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کوئی آدمی عاجزی دکھا رہا ہے اس لیے کہ لوگ ہم کو عاجزی والا سمجھیں، ہے نا۔ کوئی آدمی کمزوری اس لیے دکھا رہا ہے کہ نہیں تو میں تو ناتواں ہوں، جبکہ وہ ناتواں نہیں ہے نا۔ یہ نفس امارہ کی شکار ہے، وہ ریا اس میں بھی شامل ہے۔ میں تو کچھ بھی عمل نہیں کر پاتا ہوں، جبکہ 5 وقت کا آدمی پابند ہے نماز کا، اعمال و اوراد و وظائف کرتا ہے، تو بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے عاجزی کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ اس کا مقصد یہاں عاجزی نہیں ہے، یہ ریا ہے، تاکہ لوگ، یعنی ریا کی ایک قسم یہ بھی ہے، ریا کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ کچھ بھی عمل کرو اور اس کو جھوٹ بول دو تاکہ لوگ آپ کو بہت عاجزی والا سمجھے، ہے نا۔
یعنی عمل آپ نے کیا اور عاجزی آپ نے اس لیے اختیار کیا کہ لوگ آپ عاجزی سمجھے کہ بہت زیادہ مخلص آدمی ہے. عاجزی صرف اللہ کے لیے ہے, بندوں کو دکھانے کے لیے کوئی تو چیز تو ہے نہیں. کروڑپتی آدمی ہے مگر میں تو بہت مسکین ہوں, ہے نا. یعنی امیر ہو کے بھی اپنی کا نام ہے غریبی سے بھائی ایسا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں بہت مسکین آدمی ہوں. یہ بھی ریاکاری ہے. تو یہ نفس امارہ جس کی نفس کے اندر یہ صفت غالب ہوتی ہے, تو اس طرح کے اعمال در حقیقت یہ بندے اس کو ناپسند کرتے ہیں. حالانکہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو عاجزی اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ ہی کے لیے کیا جائے کہ اللہ سب سے بڑی قدرت والا تو ہے, میری کوئی شان نہیں, میری کوئی تعریف نہیں. لیکن یہ بندوں کے لیے, بندوں کی طرف نہ جائے, اللہ ہی کے لیے ہو. یعنی یہ اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ مخلوق ہم کو, ہے نا, یہ اس کے مقصد ہی ہوتا تاکہ مخلوق کے نظر میں محبوب ہو جاؤں. اگرچہ حق کی نظر میں, اللہ کی نظر میں چاہے مردود رہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ عاجزی جو اختیار کر رہا ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے, تو کہیں کہیں عاجزی بھی ریاکاری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. کہیں کہیں میں بہت ناتواں ہوں, اپنی ناتوانی یہ تو اللہ کے سامنے دکھانے کی چیز ہے کہ اللہ سب سے بڑی طاقت تیری ہے, ہم تیرے سامنے ناتواں ہے. یہ اس کی چیزیں ہیں, اس کے سامنے کی جائیں. یعنی مخلوق کی نظر میں محبوب بننے کے لیے بندہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اگر چاہے اللہ کے نظر میں یہ چیزیں مردود ہی کیوں نہ ہو. یعنی مخلوق سے قریب اور خالق سے دور ہو جاتا بندہ اس طرح کا کام کرنے والا. نفس کی ہی یہ صفت ہے. یہ نفس کی یہ صفت اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب اس پر یہ بات کھل جائے کہ خلق کا حال تو یہ ہے, یعنی وہ نہ اپنے نفع اور نہ ہی نقصان پر قادر ہے, اور نہ ہی ان کی موت اور حیات ان کے اختیار میں ہے. یعنی ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جو اپنی جان کو نفع نہ پہنچا سکے وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, مفہوم جس کا کچھ اس طرح ہے, یعنی آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا یا کامل نہیں ہوتا جب تک کہ خلق اس کی نظر میں اونٹ کی میگنی یعنی اس کی ریڑھی کی طرح حقیر نہ ہو جائے. یعنی جہاں اللہ کی عظمت و کبریائی کی بات آئے تو مخلوق یا کوئی بھی ہو اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. یعنی عظمت و شان صرف اللہ کے لیے ہی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ریاکار نفس کی مثال آگ کی طرح ہے. ریاکار نفس کی مثال آگ کی طرح ہے جو اپنی اچھی صفت جو نور ہے, یعنی آگ کے اندر جو صفت روشنی ہے, نور ہے, اس کو ظاہر کرتی ہے, اور جو بری صفت ہے شورش جس کو چھپاتی ہے. لیکن جاننے والے ریاکار کی اس حالت سے اچھی طریقے سے واقف ہو جاتے ہیں. ہوشیار کو نفس امارہ اس ریا کے جال میں نہیں پھنسا سکتی. وہ سمجھتا ساری بات کو کہ نفس امارہ ہمارے ساتھ کھیل رہی. لوگوں کی نظر میں جس طرح اچھا نظر آنا چاہتا ہے اسی قدر بندہ گرتا چلا جاتا ہے. یہ ریا ایک ایسی کا نام ہے روحانی مرض میں شامل ہے کہ جیسے یہ دوسروں کی نظر میں اچھا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو ریاکاری کرتا ہے, یوں وہ لوگوں کی نظروں میں گرتا چلا جاتا ہے. اس کی مثال ہی سمجھ لیجئے کہ ایک بڑھیا عمدہ لباس پہن کر خوب میک اپ کر لے تو ممکن ہے کہ بے شعور بچے کو وہ اچھی نظر آئے, جس کو شعور ہی نہ ہو اس کی نظر میں اچھی ہو. لیکن سمجھدار بالغ شخص جو ہوگا اس کی نظر میں یہ صرف مکروہ ہوگی, ناپسندہ نظر سے دیکھی جائے گی. ذرا سے بھی ریا شرک ہے, ذرہ برابر بھی ریا شرک ہے, اور مشرک مغفرت سے دور ہے. یعنی کسی بھی عمل میں ریا کا داخل ہو جانا اس کو شرک خفی بھی کہا جاتا ہے, یعنی چھپا ہوا شرک ہے, سارے اعمال کو تمہارے تباہ کر دے گا. اب اس مرض ریا کا علاج کیا ہے, کیسے اس کو علاج کیا جائے, یعنی مرض ریا کا علاج کیا ہے. ریا کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ جس طرح
ہم اپنے گناہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریا کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی برائیاں لوگوں سے چھپاتے ہیں اسی طرح نیک و حسنات بھی لوگوں سے چھپائیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم اپنی خوبیوں برائیوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کو لوگوں کے نظروں سے چھپائیں. ریا کا علاج اور مجاہدہ یہی ہے. جس طرح ہم اپنی برائیوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اسی طرح اپنے نیک اعمال کو، اپنی خوبیوں کو، اپنے حسنات کو دوسروں سے چھپا کے رکھنا ہی اس کی ریاضت ہے، اس کا مجاہدہ یہی ہے. یعنی جو بھی حسنات کرے اس میں صرف اللہ کے ہی لیے مقصد ہو. یعنی جو بھی نیکی کا کام کریں اس میں لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ بھی کریں. سارے اعمال، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ سارے جو اعمال جو کچھ بھی کرنا ہے سب اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. تو بندوں کو پھر دکھانے کا کیا فائدہ جب ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور اگر کوئی عمل ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ تو خوش ہو جائیں نہ ہو جائیں، مگر اس کا حصہ، اس کا اجر آپ اللہ سے نہیں لے سکتے. حق تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی اچھے اعمال ہو جائیں یا جو کچھ بھی کام اچھے کر گزریں تو اس عمل پر آپ کو صوفیہ کا تو عمل اسی پہ رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اعمال ہم کر لیں، اگر کوئی نیکی ہم سے ہو جائے اللہ کے فضل سے، تو اس نیکی پر اجر کا بھی خیال ہمارے دل میں نہ آئے. یعنی بندہ اور خدا کے بیچ میں، بندے اور خدا کے بیچ میں نیکی بھی شامل نہ ہونے پاوے، صرف اللہ کی مرضی کے لیے. اللہ جو کچھ ہم نے کیا تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشی کے لیے کیا. تو جو بھی اعمال کیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. اور مرض ریا کا علاج صرف یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی برائیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے نیکیوں کو بھی لوگوں سے چھپائیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نفس امارہ کے اندر یہ جو ریا نام کی بیماری، جو صفت اس کے اندر ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ریا جیسی مہلک بیماری سے ہم سب کو شفا یابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.